السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر زیک ٹاک. اینڈ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ کچھ میرے اپنے ایکسپیرینسز کے اوپر ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کی ضرورت ہے لوگوں کو. میں نے سوچا اس پہ میں بات کروں کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس جو ہے اس سے جو کچھ میں نے سیکھا تو اٹ شوڈ ناٹ اونلی ریمین ٹو می. آئی شوڈ پاس اٹ آن ٹو پیپل. اینڈ تاکہ شاید کسی کے لیے کوئی فائدہ ہو سکے. تو دیکھیں کیونکہ میں نے دیکھا ایسا کہ میرے کچھ فرینڈز جو ہیں اس سچویشن میں ہیں اور ان کو جو ہے ایک ہیلنگ کی ضرورت ہے. ایک ہیلنگ پروسیس کی ضرورت ہے. تو میں کوئی وہ اگین میں آپ سے بات یہی کر لوں کہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں. میں کوئی بڑا مذہبی انسان نہیں ہوں. ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ میں صرف اس بات کو کلیریفیکیشن اس لیے کرتا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میں بڑا بھی مذہبی بندہ بن گیا ہوں, کوئی بڑا نیک بندہ بن گیا ہوں. لیکن کچھ چیزیں میں نے جو لائف نے مجھے سکھائیں اور میں نے ہمیشہ آپ سے کہا کہ میں دین اسلام کو مذہب تو اپنی جگہ وہ ہے لیکن ایک بیوٹیفل لائف پیٹرن بھی سمجھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کو ایز اے بیوٹیفل لائف پیٹرن. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں تو زندگی ہم سب کی بڑی آسان ہو جائے گی. تو دیکھیں بس میں ٹاپک پہ آؤں جلدی سے کہ اگر کسی شخص کی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے, کسی کو اللہ نے لے لیا, بلا لیا اپنے پاس, اللہ سب کی زندگیاں دراز کرے, کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا, کوئی آپ کی زندگی سے چلا گیا, چاہے ویسے مطلب کہ موت کی شکل میں اللہ نہ کرے یا کسی بھی وجہ سے, اور آپ اس کو بہت مس کرتے ہیں. اکثر انسانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو وہ ایک بڑا سیٹ بیک آپ کو فیل ہوتا ہے, آپ کے دل میں ایک درد پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا. تو ایک چیز جو مجھے تھوڑی بہت سمجھ میں آئی وہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو اللہ میرے لیے کافی ہے. اگر آپ اس چیز کو صرف پڑھیں نہیں, دیکھیں اس کے وظیفے آپ کو مل جائیں گے. اور یقین کریں میں وظیفوں والوں کے تو بہت خلاف ہوتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ خدا کی قضا اور قدر میں یا خدا کی جو رضا ہے اس میں لوگوں کو راضی رہنا کیوں نہیں سکھاتے. اس کا وظیفہ یہ لے لو, اس کا وظیفہ یہ لے لو. حالانکہ وہ بھی دیکھیں پڑھائی کر کے انسان کس چیز کو بدلنا چاہ رہا ہے, اس چیز کو جو رب کی طرف سے آئی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جس کو ہم نے کوئی وظیفے نہیں کرنے ان کو سمجھنا ہے زندگی کے اندر. کہ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ میرے لیے اللہ کافی ہے, تو یقین کریں پھر اللہ کافی ہے. اس کو وظیفوں کے طور پہ 1000 دفعہ 100 دفعہ تسبیح نہیں پڑھنی, آپ کو اس کے وظیفے مل جائیں گے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. لیکن وہ اپنی جگہ وہ تو بالکل برحق ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ وظیفے پڑھنے کے نہیں ہیں, یہ وظیفے مطلب کرنے کے نہیں ہیں کہ ایسے تسبیح لے کے آپ نے کرنے ہیں, یہ سمجھنے کے ہیں. میری کوشش ہے کہ وہ وظیفے آپ کو بتاؤں جو سمجھنے کے ہیں. کہ اگر میں اور آپ یہ سمجھ لیں, میرے اوپر پہلے یہ بات امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ اگر میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, تو پھر مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے. کوئی انسان کسی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. اور جس کے لیے رب کافی ہو جائے, ساری دنیا کے انسان مل بھی جائیں تب بھی نہ اس کا کچھ اس کو بھلا کر سکتے ہیں نہ اس کے لیے برا کر سکتے ہیں. جس کے لیے اس کا رب جو ہے وہ کافی ہو جائے, اللہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. تو یہ تسبیح جب بھی آپ کو کبھی کوئی مس کریں, آپ کسی چیز کسی انسان کو کسی کی کمی محسوس کریں چاہے کسی بھی سینس میں وہ ہو, تو آپ صرف اللہ, آپ اپنے آپ یہ بول بھی دیں, ساری بات ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آپ کو ایک ہیلنگ پروسیس خود بخود محسوس ہوگا جب آپ کو یہ ہوگا نا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر اس سے ایک چیز جڑ رہی ہے, قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اگر میں اپنی اس مشکل میں, اپنی اس پریشانی کے اندر, میں آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹپس بتاؤں گا, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں خود بھی ان کو امپلیمنٹ کروں اپنی زندگی کے اندر. لیکن جو زندگی نے مجھے سکھائیں چھوٹی چھوٹی باتیں, بس جس پہ مجھے عمل کرنا پہلے ضروری ہے, میں نے کہا لیکن میں شیئر کر دوں کسی کے ساتھ بھی. تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ پڑھنے کے تو ہے اپنی جگہ, لیکن یہ سمجھنے کا اور زیادہ ہے کہ جس کے لیے اللہ جس کے لیے کافی ہو جائے اس کو کسی انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات پہ آ جائیے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ جو ہے
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب میں کسی چیز پہ صبر کروں گا تو اس وقت کوئی میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. کتنے لوگوں نے مجھے جو ہوں گے وہ شاید چھوڑ چکے ہوں، کتنے لوگ میرا ساتھ بھی دینا چاہتے ہوں، کچھ بھی ہو، لیکن جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور میرے ساتھ میری زندگی میں یہ پڑھوں نہیں، سمجھ لوں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یقین کریں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ مع الصابرین. اسی سے تیسری بات آتی ہے آگے، اور یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا، میں اکثر اپنی ٹاکس میں کربلا کا ذکر کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے سیکٹیرینزم میں پڑھ کر کربلا جیسی چیز کو، کربلا جیسی قربانی کو ہم لوگوں نے سیکٹیرین لک دے دیا ہے، شیعہ سنی کا ایشو بنا دیا ہے. حالانکہ یہ شیعہ سنی کا ایشو نہیں ہے، یہ درس انسانیت ہے. تو مجھے یہ چیز جب بھی میں سنتا تھا تو مجھے جو ہے نا بڑا لگتا تھا کہ یہ کس لیول پر بات ہو رہی ہے، کہ جہاں پر حضرت علی اصغر جو کہ امام حسین کے جو ہیں وہ 6 مہینے کے بچے ہیں، اور ان کی لاش ان کے ہاتھ میں ہے، امام حسین کے، اور وہ ان کو اٹھا کر اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رضن بقضاء و تسلیما لامرہ، یا اللہ یہ تیرا امر ہے اور میں نے اس کو قبول کیا. اور جہاں تک ہم امام علی مقام کا مرتبہ مقام دیکھیں تو وہ یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں. ہم گناہ گار لوگ تو جو ہے وہ ایک سچویشن میں اگر پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں، کہ یہ تو وہ مرتبہ مقام ہے کہ وہ خوشی سے ایک بات کہہ رہے ہیں، وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں اور مائیں جو ہیں وہ سجدوں میں گر رہی ہیں. وہ شکر کا لیول بہت بڑا لیول ہے کہ اللہ کے امر کو ایسے تسلیم کرنا کہ بچے شہید ہو رہے ہیں اور مائیں سجدے کر رہی ہیں کہ یا اللہ ہماری قربانی کو قبول کر لے. میں اور آپ تو پتہ نہیں اس درجے پہ کبھی قریب اس کے آ بھی نہیں سکتے. اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہمیں بھی ایسے شکر کی توفیق عطا کرے. میں نے آپ سے کہا نا سیکٹیرین ایشو بن گیا ہے، حالانکہ یہ بہت ایک درس انسانیت ہے. تو ردن بقضائہ ولتسلیما لامرہ جو امام حسین کا جملہ ہے کہ یا اللہ یہ تیرا امر ہے اور میں نے اسے قبول کیا. تو چاہے کوئی بھی ہماری سچویشن ہو، چاہے ہمیں اچھا لگ رہا ہے یا ہمیں برا لگ رہا ہے، دیکھیں انسانی تقاضا بھی ہے نا. وہ لوگ تو کس مقام مرتبے پر فائز ہیں، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں. تو اب چاہے میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، میں اپنے دل میں، میں اور آپ، ہم سب مل کر، نہیں آ رہی سچویشن ایک سمجھ میں، نہیں آ رہی ایک چیز پسند نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا. مطلب ہوتا ہے انسان کے ساتھ، یہ تقاضا ہے انسان کی فطرت کا. تو کیونکہ ہم امام حسین کے لیول پہ تو نہیں ہیں، ہم کربلا والوں کے لیول پہ تو نہیں ہیں. ہاں ایم اور ٹارگٹ ہم اگر رکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ہم پہنچ جائیں گے، اگر ہم وہ ایم اور ٹارگٹ رکھیں. تو اگر آپ خدا سے بات دیکھیں، ایک ہوتا ہے خدا سے ایسے دعا مانگنا، یہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اور ایک اس سے بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا مرتبہ مقام ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خدا سے گفتگو کرتے ہیں، جب آپ خدا سے بات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، تو آپ اللہ کو کہیے، آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ جو امر تجھے طرف سے مجھ پر آیا، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور یہ میں بھی آپ کو ابھی بتاتا ہوں، یہ بھی قرآن کی ایک دعا ہے، بس تو مجھ پر رحم کر دے، رحم کر دے. ایک یہ بھی ہے، جب آپ کی برداشت بہت زیادہ ہو جائے تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ جو تیرے طرف سے امر مجھ پر ہوا ہے، یہ مجھے اب تکلیف دے رہا ہے، مجھ پر رحم کر دے. اب وہ رحم کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ رحم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف آپ کی اور بڑھ جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ تکلیف سے آپ نکل جائیں باہر، ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت یہ ہو کہ وہ تکلیف آپ پر اور بڑھ جائے. بی پریپیئرڈ فار اٹ. اور اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. اب پتہ نہیں میری ویڈیو کتنی لمبی ہو جائے اگر میں وہ سمجھانے بیٹھ جاؤں. تو آپ خدا سے گفتگو کریں، اللہ سے بات کریں، اور اللہ سے بات کر کے یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے اس چیز سے تکلیف ہو رہی ہے. میں آپ کو دوسرا درجہ بتا رہا ہوں، رحم تو وہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی ایک لیول آگے کی بات جو مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو تیرا امر ہے، یہ جو تیری طرف سے مجھ پر مصیبت نازل ہوئی ہے، یہ مجھے تکلیف دیتی ہے، لیکن بس تیری طرف سے ہے تو میں اس کو قبول کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. مطلب یہ تیری طرف سے ہے. کیونکہ پھر چوتھا سٹیپ بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت نہیں ہے سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے. اگر ہم اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ لیں، میں نے کہا نا یہ وظیفے تو آپ پڑھیں جتنے آپ کو پڑھنے، میں اس کے لیے آپ کو نہیں روک رہا، لیکن یہ چیزیں صرف تسبیحات پڑھنے کی نہیں ہیں، یہ سمجھنے کی ہیں. اس کو اپنی زندگی میں شیپ اپ، اس کو اپنی زندگی سے اپنی آئیڈیالوجی کو بنائیے کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ کوئی قوت ہے ہی نہیں سوائے خدا کے، سوائے اللہ کے کوئی قوت ہے ہی نہیں.
جو برائی جو اچھائی ہے وہ مجھ پر اللہ کی طرف سے ہی آ رہی ہے، ہاں اس کے وسیلے کوئی بھی بن سکتا ہے، کیونکہ آج کل لوگ اتنے پریشان ہیں، اور پھر جس طریقے سے وہ ایکسپلائٹ کیے جاتے ہیں جادو کے نام پہ، نظر بد کے نام سے۔ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، ایز اے مسلمان توحید کا تقاضا یہ ہے، اور وہ تقاضا بالکل پکا تقاضا یہ ہے کہ اگر، اور یہ حدیثیں روایتیں موجود ہیں، میرے خیال سے قرآن کی آیت بھی ہے شاید اس بارے میں، کہ اگر کوئی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی رضا نہ ہو اس نقصان کو تمہارے پہنچانے میں، جو کہ ہمارے اوپر یا تو کسی گناہ کی کمپنسیشن کے طور پہ آ سکتا ہے، عذاب کے طور پہ، اور بہتر ہے کہ دنیا کا عذاب سہلیں رادر دن کہ آخرت میں اللہ ہمیں اس سے حساب کتاب لے اس کا۔ اگر وہ ہمارا کوئی گناہ صاف کر رہا ہے عذاب بھیج کے دنیا کے اندر، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی قسم کی ذلت اور رسوائی ہو، چاہے وہ دنیا میں کوئی بھی ہمارے اوپر ایسا امر آئے کہ جو اللہ ہمارے یہاں پہ اکاؤنٹ کلیئر کر رہا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت ہے، جو میں آپ کو بتا رہا تھا نا، کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے رحمت مانگیں اور وہ چیز اور بڑھ جائے، تو بہتر ہے کہ یہاں پہ ہمارا حساب کتاب کمپلیٹ ہو جائے اس چند سالوں کی زندگی کے اندر، rather than کہ ہمیں آخرت میں اس کے حساب کتاب دینے پڑیں۔ تو اگر اللہ ہمارے اوپر یہاں سے کوئی ہمارا کرما جس کو اردو میں ہندی میں کہتے ہیں، ہندوز کہتے ہیں، ہمارے مکافات عمل کہتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا میں نے کتنے گناہ کیے اور کس پہ اللہ نے میری گرفت کر لی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ اگر وہ اکاؤنٹ میرا یہیں صاف ہو جائے دنیا کے اندر، کسی بھی ظاہری طور پہ، دنیا کی ذلت رسوائی کے طور پہ، کسی مصیبت کے طور پہ، تو یہ تو بہتر ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کن وظیفوں کو ہم کر رہے ہیں، کس چیز سے نکلنا چاہ رہے ہیں باہر؟ اللہ کی رحمت سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر وہ پریشانی مشکل مجھ پر آئی، اللہ کی رضا کے بغیر نہیں آ سکتی، تو یا تو مجھ پر وہ میرے کسی گناہ کا عذاب کلیئر ہو رہا ہے، یا پھر جو ہے اللہ اگر میں اس قابل مجھے اس سے سمجھا تو میرے مقام اور مرتبے کو ایلیویٹ کر رہا ہے، بڑھا رہا ہے، کوئی آزمائش میں مجھے ڈال کر، کوئی ٹیسٹ لے کے مجھے آگے کی سٹیج کے لیے پریپئر کر رہا ہے۔ تو دونوں طرف سے اللہ کی رحمت ہے۔ میں کس چیز کو بدلنا چاہ رہا ہوں، کس چیز کے وظیفے کر رہا ہوں، کہ جو امر مجھے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، تو اب اللہ سے گفتگو کریں، خدا سے گفتگو کریں، اور خدا سے گفتگو کر کے یہ بات کہیں اللہ سے، یا اللہ مجھے تکلیف ہوتی ہے اس بات پر، لیکن تیرا امر ہے، امام حسین کا وہی جملہ کہ تیرا امر ہے، تیری طرف سے ہے، میں نے اس کو قبول کیا، اور مجھے اس کو قبول کرنے کی قوت دے، کیونکہ شیطان ہر وقت آپ کو بھٹکائے گا، وہ اللہ کے راہ سے نکال کر آپ کو دوسری طرف لے کے جائے گا، جہاں پہ بھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ نے اللہ کا راستہ چھوڑا، اگر آپ نے اللہ کے راستے سے ادھر ادھر ہوئے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، تو آگے شیطان جہاں بھی آپ کو لے کے جائے گا وہاں پہ بھی ذلت اور رسوائی ہے، کوئی آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتا، صرف اور سوائے صرف اللہ کے، اور اللہ نے جو امر لکھ دیا اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں کہا نا، میں نے یہ بات، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہ کوئی قوت نہیں ہے سوائے خدا کے، کوئی قوت نہیں ہے اللہ کے علاوہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چیزیں ہم لوگ وظیفوں میں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی کی قوت نہیں ہے، کوئی آپ کو کسی پریشانی سے نہیں نکال سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ اگر آپ یہ توحید اپنی زندگی میں پکی کر لیں تو یقین کریں بہت چیزوں سے بچ جائیں گے، بہت چیزوں سے بچ جائیں گے، کہ یہ برائی بھی اگر مجھے نہیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس چیز سے، اور اس سے بڑے درجے تو بہت بڑے درجے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی، بس تو نے بھیج دی، ختم۔ یہ میں آپ کو کربلا والوں کی بات بتا رہا تھا، کربلا والوں کی بات یہ ہے کہ امام حسین کا وہ مرتبہ کہ 6 مہینے کی لاش لے کر بھی، بچے کی لاش لے کر بھی، وہ اللہ کو اگر یہ کہہ رہے ہیں نا، تو وہ میرے اور آپ کی طرح تکلیف میں نہیں کہہ رہے اس بات کو کہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو اس بات پر کہ ہماری قربانی قبول ہو جائے۔ وہ مرتبہ بہت بڑا ہے، وہ مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہاں آئیڈیل اس کو رکھیں گے تو کہیں آ کے سیٹل ہوں گے کہ یا اللہ مجھے تو تکلیف ہے اس بات سے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میں اب گفتگو کریں، اللہ سے بات کریں، یہ اس کے لیے ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، وہ تو مانگے، وہ دعا کی کون منع کر رہا ہے آپ سے، لیکن اس سے آگے کا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ، ایک منٹ ذرا مجھے دیجیے گا، میں ذرا اس کو سیٹ کر لوں، کہ یا اللہ ہے تو تیری طرف سے، تو میں نے اس کو قبول کیا، میں نے اس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا، بے شک مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ تو رحم کر دے، اور کوشش مطلب آپ اللہ سے ہی کہیں کہ مجھے نکال اس سچویشن سے، لیکن اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی نہ کہیں، آپ کہیں بس یا اللہ میں نے قبول کیا کیونکہ تیری طرف سے ہے، یہ برائی بھی اگر ہے تو تیری طرف سے ہی، اچھائی بھی ہے تو تیری طرف سے، کیونکہ تیرے علاوہ تو کوئی قوت نہیں ہے۔ اور کچھ دعائیں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ جس میں اگر آپ کو صبر چاہیے تو دعائیں حضرت داؤد جو ہے وہ قرآن میں ڈھونڈیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ صبر آپ کو چاہیے تو آپ دعا مانگے، ربنا افرغ علینا صبرن، کہ یا اللہ مجھ پر صبر نازل کر،
جب بھی کبھی آپ کا دل خراب ہو، آپ کو کسی چیز میں صبر نہیں آ رہا، تو آپ اللہ سے صبر مانگیں. آپ مانگیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اور مجھے ثابت قدم کر، جس امر میں ہوں اس میں مجھے ثابت قدم کر. کیونکہ ایک جگہ صبر ہونا ہے اور ایک جگہ ثابت قدمی ہونی ہے، کیونکہ شیطان آپ کے قدم ہی اکھاڑنے کی کوشش کرے گا. وہ آپ کو لے کے جائے گا اللہ کی راہ سے بھٹکا کر دوسری جگہ کے اوپر. آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، کہ صبر بھی کرنا ہے اور ثابت قدم بھی رہنا ہے، کیونکہ اس کے آگے کی سٹیج جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. وہ ہے منصرنا ربنا افرغ عنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. تو وہ جو صبر کے بعد کی سٹیج ہے، صبر، استقامت، اس کے بعد ہے وکٹری. فنصرنا، وکٹری، ہمیں وکٹری عطا کر کافروں کے اوپر. تو وہ تو قرآن کی وہ آیت ہے، لیکن صبر استقامت کے بعد وکٹری ہے. اور وہ وکٹری ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مل جائے آپ کو. اس دنیا کو ٹارگٹ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے، ہم نے اس دنیا کو ٹارگٹ نہیں بنانا ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں، یہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اگر انسان آخرت کو ذہن میں رکھے گا تو یہ جو دنیا کی چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں جو بھی کچھ اللہ نے زیادہ یا کم عطا کیا وہ اس پہ راضی رہے گا، کیونکہ یہ دنیا ٹارگٹ نہیں ہوگا، اس کا آخرت ٹارگٹ ہوگی. اور جب آپ یہ سوچیں گے، جب آپ جیسے ہی یہ سوچیں گے، تو شیطان ایک وسوسہ اور نفس آپ کا ایک وسوسہ آپ کے اندر ڈالے گا، اور وہ یہ ہوگا پتہ نہیں کوئی آخرت ہے بھی کہ نہیں. اچھا، نفس آپ کو وسوسے ڈالے گا نا، ایسے یہ شیطان آپ کو وسوسے ڈالے گا آپ کے اندر کہ اچھا تو راضی ہو رہا ہے لیکن پتہ نہیں یار آخرت میں کوئی ہے بھی کہ نہیں. نعوذ باللہ، یہ آپ کو وہ ڈاؤٹ پہ ڈالے گا کہ اگر میں یہ قربانی دینے کے لیے دنیا میں تیار ہو گیا ہوں تو کیا آخرت میں کچھ ہے میرے لیے، مطلب آخرت ہے بھی. یہ نعوذ باللہ یہ آپ کے ذہن میں آئے گا، شیطانی وسوسہ آئے گا، نفس ڈالے گا آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ. لیکن اچھا چلیں، اگر ہم اس وسوسے میں پڑ بھی جائیں اور ہم اس سچویشن کو بدلنے کی کوشش کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، نورانی راستہ چھوڑ کر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے بجائے اگر ہم کوئی دوسرے ٹریکس پہ چلنا شروع ہو گئے، اگر اللہ نے نہیں رکھا ہوا اس کو چینج ہونا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو چینج نہیں کر سکتی، کیونکہ لا قوت الا باللہ. میں نے کہا نا یہ صرف پڑھنے کا نہیں ہے، یہ سمجھنے کا ہے. تو آپ اگر اس کے شیطانی راستوں پہ گئے بھی، دوسری طرف گئے بھی جو کلیم کر رہے ہیں جی ہم بدل دیں گے، کسی کا فار ایگزامپل اولاد نہیں ہے، اور اگر اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھی ہوئی اولاد، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اولاد نہیں دلا سکتی. کوئی کہے گا جی بندش ہے، کوئی کہے گا جادو ہے، کوئی کہے گا یوں ہے، کوئی کہے گا یوں ہے. اور اگر اللہ نے اولاد رکھی ہوئی ہے تو نہ کوئی جادو، نہ کوئی نظر بد، نہ کوئی چیز اور اس کو روک سکتا، کوئی میڈیکل ریزن نہیں روک سکتا. میں مان نہیں سکتا کہ اللہ نے جو ہے وہ کسی زندگی کو رکھا ہوا ہے اس دنیا میں آنے کے لیے، اور وہ زندگی جو ہے وہ نہیں آئے گی، جس کے ذریعے آنی ہے، جو اس کے ماں باپ ہوں گے ان کے ذریعے اس زندگی نے آنا ہے، اور کوئی طاقت دنیا کی اس کو روک سکتی ہے؟ کوئی نہیں روک سکتی. تو اب آپ اگر اس طرف کہیں دوسری طرف جائیں گے، کچھ دوسری چکروں میں پڑیں گے، جب نورانی راستہ چھوڑ دیں گے، اور اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد نہیں رکھی ہوئی تو نہیں ملے گی، اور اگر رکھی ہوئی ہے تو کوئی طاقت روک نہیں سکتی. تو اسی لیے اللہ خود وسیلے بنائے گا اس چیز کے لیے. تو میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ایک حضرت دعائے حضرت ایوب ہے جو ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہی ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بس تو رحم کر دے. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ دعائے حضرت ایوب ہے. وہ رحم، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف اور بڑھ جائے، کہ اللہ آپ کی آزمائش بڑھا دے، اللہ آپ کی جو ہے وہ آزمائش کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو آپ کے اوپر مکافات عمل اگر ہو رہا ہے اور آپ کا بھی گناہ اللہ دلوا رہا ہے دنیا کے اندر، تو وہ اور بڑھ جائے. تو بس پھر امام حسین کا جملہ یاد رکھیے گا، ردن بقضاء قضاہی و تسلیما لامرہ، کہ یا اللہ یہ تیری طرف سے امر ہے اور میں نے اس کو قبول کیا، اور دل و جان سے قبول کریں کہ رب یہ تیری طرف سے ہے. خدا سے جڑیں، خدا سے جڑیں، ادھر ادھر مت جائیں، کسی چیز کو بدلنے کی کوشش مت کریں. جو آپ کی طرف آ رہی ہے، اچھائی آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو برائی آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے. ہم جب اچھائی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ تو ہم قبول کر لیتے ہیں دل و جان سے، لیکن جب برائی آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جو ہمیں پسند نہیں آ رہی. لیکن یہ سوچیں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے رب نے پسند کیا ہے. کوئی انسان، چلے میں کھل کے آپ سے بول رہا ہوں، اگر اللہ نہ کرے یہ اس قسم کی باتیں بھی، کوئی اثرات اور جادو جنات کچھ بھی اس قسم کی باتیں بھی ہیں، تو میں مطلب اس بات کو یقین سے کہہ رہا ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہو سکتی. وہ یا تو آپ کے اوپر آزمائش آئی ہے، یا آپ کے اوپر کوئی عذاب آیا ہے اس شکل کے اندر، اور جس نے آپ کو اس عذاب میں ڈالا، اگر آپ کے مکافات عمل کے طور پہ آپ کے کوئی گناہ دھونے کے لیے اس دنیا کے اندر، اور اگر یا پھر آپ آزمائش کے طور پہ آپ نے وہ چیز ڈالی، تو وہی آپ کو نکالے گا بھی اسی چیز سے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ آج کل میں نے یہ دیکھا ہے کہ چینلوں کے اوپر جو ہے نا
وہ بہت زیادہ یہ وظائف، آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وظیفے وظیفے وظیفے، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو، اس چیز کے لیے ایسا پڑھ لو، اس چیز کے لیے اتنا پڑھ لو. تو میں ان کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن اور میں کسی سے بدگمان بھی نہیں ہو رہا. لیکن جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب مونیٹائزڈ ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ لوگ پریشان ہیں، یوٹیوب پر آئیں گے، وظیفے ڈھونڈیں گے اپنے مسائل کے لیے، ہٹس ملیں گے، ہم پیسے کمائیں گے. میں کسی سے بدگمانی نہیں کر رہا. اللہ مجھے بدگمانی سے بچائے، آپ کو بھی بدگمانی سے بچائے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں یہ کیوں وظیفے دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا جو ہمارے جو انبیاء اکرام کا طریقہ ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا اور ہر حال میں شکر ادا کرنا، یہ تعلیمات کیوں نہیں دیتے لوگوں کو؟ کہ اگر برائی ہے، بے اولادی ہے، شادیوں کے مسائل ہیں، کوئی بزنس میں لاس ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو یہ سب کچھ اس نے دیا تھا، اس نے لے لیا. اگر ہم یہی سوچ لیں، اور وہی دینے والا ہے، وہ دینا چاہے تو واپس بھی دے دے گا. اور اس کی رضا میں تسلیم رہنا، جو حضرت علی کا قول کہ جو چلا گیا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو آنے والا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے. میں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، جو ہے وہ اس وقت ہے، یہ سچویشن ہے. اس میں اللہ کی رضا میں کتنا راضی ہوں. رضا میں راضی بالرضا، میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑی دنیا کی دولت ہے. اور ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر بھی کر دوں کہ یہ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا قبول نہیں ہو رہی. تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ سب سے بڑی جو دولت ہے وہ تو پریئر آف گریٹیٹیوڈ ہے. اور اصل مقصد حاجتیں قبول کروانا نہیں ہے کہ جی بس مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اور جو ہے اللہ نہ کرے کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جائے کوئی. یہ خود ایک عذاب ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. اور کفر کے بعد، شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا. لیکن یہ تو بہانہ ہے اللہ سے بات کرنے کا. تو مطلب اگر میں اور آپ یہ سوچیں، اب میں نے کہا چلے شیئر کر دوں. یہ سب سے پہلے تو میرے اوپر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں. میں سب سے پہلے اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کروں ان ساری باتوں کو جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو میں اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروں. لیکن یہ دعا جو ہے ہماری، یہ اللہ سے گفتگو ہے. تو گفتگو ضروری ہے. گفتگو کرنا زیادہ ایک جو ہے منزل ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا میری حاجتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ کیا چیز ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے لیے؟ کہ خدا سے گفتگو کرنا یا خدا سے اپنی حاجتیں منوا لینا؟ تو یہ لیولز ہیں. آپ اگر ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں ون بائی ون کر کے، تو اب یقین کریں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہماری زندگی کو بہت پرسکون بنا سکتی ہیں، اور ہم سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں. اور ڈی ٹریک ہونے کے بجائے یا مس گائڈ ہونے کے بجائے جب ہم اللہ کے راستے پہ رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمیں وہ ضرور جب ہم اس پہ اکتفا کریں گے، اس کی راضی بالرضا رہیں گے، تو زندگی ہماری سکون میں رہے گی. چاہے ظاہری طور پہ زندگی بڑی پریشانی والی ہو، کوئی دیکھ کے کہے یار یہ بندہ کتنا پریشان ہے، یہ کس چیز میں اس کے پاس رزق کی کمی ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ، کسی کی اولاد کا مسئلہ، کسی کا کچھ اور. لیکن جب آپ راضی بالرضا رہیں گے، چاہے مجھے اس زندگی میں وہ چیز ملے یا نہ ملے، لیکن وہ راضی بالرضا. میں تو کہتا ہوں سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ یا اللہ اپنی حل رضا میں دل و جان سے راضی رکھ. یہ سب سے بڑی حاجت ہے. اگر یہ قبول ہو جائے تو میں کہتا ہوں زندگی آپ کی قبول، آپ کی ساری جو ہے زندگی سکون سے آ جائے گی. تو اب میں نے سوچا تھا چھوٹی ویڈیو بناؤں گا، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو گئی. تو میں نے کہا چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پھر ایک دفعہ ریکیپ کر دوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کے لیے اگر آپ نے یہ صرف پڑھا نہیں اور سوچ لیا، سمجھ لیا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، تو کوئی دنیا میں کوئی انسان کسی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے. اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد یہ سمجھنا ہے ہم لوگوں نے کہ اللہ کافی ہے، تو پھر کسی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں اگر کسی چیز پہ صبر کر رہا ہوں جو چیز میری مرضی کے خلاف ہے، میں ایسا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہو رہا اللہ کی طرف سے، اور میں اس پہ صبر کر لوں اللہ کے لیے کہ اللہ، اور اللہ سے گفتگو کر کے کہیں کہ اللہ میں صبر کر رہا ہوں اس پہ، تیری خاطر صبر کر رہا ہوں کیونکہ تیری طرف سے ہے. کوئی انسان، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیری طرف سے ہے، تیری رضا اس میں شامل ہے. اپنی رضا میں راضی رکھ. اور دوسرا یہ کہ ایک تو اپنی رضا میں راضی رکھ، اور سب سے پہلے یہ کہ اگر میں اس پہ صبر کر رہا ہوں اور تو میرے ساتھ ہے، تو جب اللہ میرے ساتھ ہے ساری دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے میرے لیے کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے. میں نے اس امر پہ صبر کر لیا اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے چاہے پوری دنیا مجھے چھوڑ کے چلی جائے. دوسری بات، تیسری منزل یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، کربلا سے درس ملتا ہے کہ اللہ کی حل رضا میں راضی رہیں. اور ایک نارمل میں آپ کو امام حسین والی بات تو ظاہری بات ہے ہمیں سوچنی اور کرنی چاہیے کہ جہاں پہ ہم اللہ سے کہیں کہ قربانی ہم دے رہے ہیں اور تیرے لیے دے رہے ہیں، تو اس قربانی کو قبول کر لے. وہ قربانی قبول کروانے کے چکر میں پڑی ہے نا، کیوں اللہ سے کچھ اس کا بہتری مطلب بہتری ان دا سینس جو میرے لیے بہتری ہے میں وہ سمجھ رہا ہوں.
آپ یہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں کہ یا اللہ یہ امر مجھے بے شک مجھے ناپسند ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ وہ والے جملے نہ کہیں کربلا والوں کے، لیکن آپ یہ جملے اللہ سے گفتگو کر کے یہ کہیں کہ یا اللہ مجھے تو یہ امر جو ہے ناپسند ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہا ہے. ناپسند نہ کہیں، آپ کہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے اس چیز پہ، لیکن یہ تیری رضا ہے اور میں تیری رضا میں راضی. یا آپ مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ دل و جان سے، ہمیشہ مجھے اپنی اس رضا میں راضی رکھ، چاہے مجھے ظاہری طور پہ جتنی بھی تکلیف ہو، لیکن مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ. یہ سوچ لے کہ یہ اللہ کی رضا ہے. نہ کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر اس میں اللہ کی رضا نہ ہو. اور اس میں بھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ جو اللہ ہمارے اوپر کوئی آزمائش بھیج رہا ہے، یا تو ہمارے اس کو ایلیویٹ کر رہا ہے اسٹیٹس کو، یا پھر ہمارے کسی گناہ کی کمپنسیشن دنیا میں ہو رہی ہے، تو بہت اچھی بات ہے. اور شیطان میں نے آپ کو بتایا ورگلائے گا کہ پتہ نہیں آخرت میں کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اللہ کی رضا میں راضی. اور اگر کسی چیز پہ آپ کو صبر چاہیے، کسی چیز پہ آپ کو پیس چاہیے، آپ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے صبر نازل ہو آپ کے اوپر، تو میں نے آپ کو دعائے حضرت داؤد بتائی، چھوٹی سی دعا ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. ثابت قدم اللہ مجھے صبر عطا کر، مجھے اس پہ صبر نازل کر، میرے اوپر عطا کر صبر، اس پہ مجھے ثابت قدم کر. فنصرنا علی القوم وانصرنا علی القوم الکافرین، کیونکہ اس کے آگے وکٹری، اور وکٹری ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہی ہو. تو دنیا کو ٹارگٹ نہیں بنانا، آخرت کو بنانا ہے. جب آپ یہ آخرت کو ٹارگٹ بنائیں گے، وہاں سے شیطان آپ کو، آپ کا نفس آپ کو کہے گا کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں. اور پھر آپ پریشان ہو کے دنیا میں کوئی اسباب کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے اگر نہیں رکھا ہوا اس چیز کو آپ کے لیے، تو وہ کبھی آپ سے نقصان ہی اٹھائیں گے، اور فرسٹریشن کے علاوہ کچھ نہیں آنے والا آپ کے اس میں. آئی ہوپ کہ کوئی ڈفرنس. اللہ سب سے پہلے دعا میرے لیے بھی کریے گا، اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو میرے لیے دعا کریں کہ ان ساری باتوں پہ اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے. پہلے مجھے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. میرے لیے بھی دعا کریے گا، اور میں دعا گو ہوں کہ جو اس ویڈیو کو دیکھے اور سمجھے، اللہ آپ کو بھی، مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.